قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تو اب انہیں چھوڑ دیا جائے گا, بس ختم, اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون, اور انہیں آزمایا ہی نہیں جائے گا. فرمایا ایمان لانے کے بعد صرف ایمان پر ہی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا, تمہاری آزمائش ہوگی. کس طرح؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں کسی نہ کسی ایک چیز سے ضرور آزمائیں گے, یا خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں گے, جانوں اور مالوں کی کمی سے, پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. اور یہ پھلوں کی کمی سے مراد, علماء تفسیر نے لکھا اس سے مراد اولاد کا انتقال کر جانا بھی, وہ بھی پھل ہوتی ہے. تمہیں آزمائیں گے اور اگر تم پورے اترے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. رب فرماتا ہے محبوب پھر صبر کرنے والوں کو میری رحمت کی خوشخبری سنا دے, پھر انہیں خوشخبری دے دے میرے کرم کی. میرے عزیز زندگی میں آزمایا جائے گا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضرت خباب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں, کافر اتنا ستا رہے ہیں, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, ہم سخت آزمائش میں. حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے. فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گھڑے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا, لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے, ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا, لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یاری تیری سونے پر ازمائشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال اگاں دے لگ. اپنی زندگی میں تیار رہیں, ذہنی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہیں, مزاج بنائیں. جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا, اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے, پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے, پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں, پریشان نہیں. ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر. ہر بندے کو سکھ چاہیے, ہر بندے کو, بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے. تو میں کیا کرتا ہوں, پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں. اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے. لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں صدقات بھی کرتا ہوں, کام میرا پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں, نمازی کے لیے تو آزمائش ہے. جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی, تیز بخار تھا نبی پاک. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے, یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر, وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں. یہ تو لاڈلے ہیں, یہ تو محبوب ہیں اللہ کے. فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے, لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے, ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے, ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا, میں نے ایک سوال بھی کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں, نبیوں کو آتی ہیں. حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہیں. لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو, لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش. فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا, امام حسین ہے نا,
تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات بڑی مزے کی ہے، فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے، فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے، لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہے نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں، اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں۔ او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا، ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا میرا بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر۔ حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے، سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں۔ دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے، دکھ 100 دفعہ قبول، دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے، یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، ہم نے تو پہلے سے ہی نتیجہ نکال لیا ہے۔ تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے۔ کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن دیکھ لو نا پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے، 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں، 8 سال کی عمر تھی محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے تھے۔ پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی، لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہر مقام پر کبھی بدر کبھی احد، اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف، کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو، سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے، کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا۔ پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو۔ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کو، آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ کے، حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، صبح دن راتیں جناب ابوبکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا۔ دور حضرت عمر کا آیا، ساری دنیا مدینہ منورہ میں اندر سے دروازے بند کر کے سخت گرمی میں سوتی ہے، اور جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو 60 سال کی عمر میں دیکھا کہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تو عمر بھاگے جا رہے ہیں، ان اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں جناب آپ آرام کرتے، ساری دنیا سو رہی ہے۔ فرمایا سویا کرتا تھا کبھی خلیفہ بننے سے پہلے۔ عمر کسی غلام کو کہہ دیتے، تو چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا، حضرت عثمان بڑی محبت سے کہتے ہیں، امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا، تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری ہے، لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، اساں جان بھی دتی تیرا تیرے، یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، میں کیسے غلام کو بھیج دیتا، مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا، یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے۔
22-24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हज़रत उस्मान गनी, उनका दौर आ गया। यानी वो शख्स जिसने चढ़ती जवानी में भी नजरें झुका के रखी, और जिस शख्स ने अपना सारा माल दीन पर कुर्बान कर दिया, उसके घर का घेरा तंग कर लिया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हजरत उस्मान पर आई, बड़ी। और जनाब उस्मान गनी का हाल यह है कि 40 दिन गुजर गए। जिस शख्स के अपने ज़ाती मसारफ लाखों करोड़ों में लोगों पर खर्च होते हैं, 40 दिन से उसने खाना नहीं खाया, उसे ढब और सलीके से रोटी पानी नहीं मिला, घर में कैद हैं। लोगों ने कहा उस्मान हमें इजाज़त दे दें, हम लड़ें। कहने लगे कैसे दे दूँ, हुजूर का मदीना और मेरी वजह से खून बह जाए, बस मेरे ऊपर आई है तो मैं निभाऊंगा, ये जिम्मेदारी है। कहा फिर उस्मान खिलाफत, फरमाया यार ये भी मेरी मजबूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया था उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज़ पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, देखना उतारना ना, वो कमीज़ ना उतारना कैसे छोड़ दूँ। हज़रत उस्मान भी शहीद हो गए, जनाब उमर भी शहीद हो गए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, वो क्या 9-10 साल की उम्र से हुजूर के साथ चले, हर गज़वे में, हर मैदान में, हर जिहाद में, हर जगह आगे आगे। इन लोगों ने दीन से नफ़े नहीं लिए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा तो कूफे की जामे मस्जिद के पास खड़े होकर कहते थे मेरी कोई बंदा ज़रा ख़रीद ले। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं मेरी तामत ज़्यादा फट गई है, अब तो पैबंद लगने की जगह भी कोई नहीं बची, ये ज़्यादा फट गई है, अगर मज़ीद पैबंद लग सकते होते तो मैं ज़रा ना बेचता, ये मेरी ज़रा कोई ख़रीद ले, कोई ख़रीद ले ज़रा। हज़रत मौला अली शेर खुदा 63 साल की उम्र मुबारक, और जब कूफे में आपको खंजर लगा, ज़ख्म लगा, तो लोग बेटे को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन जनाबे शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हल अता, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराए, इधर देखिएगा, और मुस्कुरा के पता क्या फरमाने लगे, कहने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लो भाई काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया है, कामयाबी मिल गई। आज बात इमाम हसन की आई, इमाम हसन को जहर दिया गया, अंतड़ियां ना कट कट के बाहर गिर रही। उस शहजादे की जिसने हुजूर की गोद में उम्र गुजारी, महबूब के कंधों पर रहने वाले हसन इब्ने अली, जनाब इमाम हुसैन हाजिर बारगाह हुए तो हाथ पकड़ के भाई का चूम के रो पड़े। भाई प्यारे भी तो बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं। और इन लोगों का मनसब बड़ा अनोखा है, शदीद तकलीफ़ है। तो इमाम हुसैन कहते हैं मेरे भाई हसन बताइए आपको ज़हर किसने दिया, रो के पूछते हैं। भाई का माथा चूम के इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे हुसैन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं, मुस्तफ़ा का नवासा हूं मैं, पढ़ते डालने वाली माँ का बेटा, मैं शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं। बस जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, और सजना आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला दीन में जो लोग सख्त होते हैं ना उन पर मुश्किलें भी सख्त डालता है। ये हदीस पाक आपको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मिलेगी, इब्ने माजा तिरमिज़ी में मिलेगी। फरमाया जितना कोई दीन में सख्त होता है उतनी उसकी मुश्किलात भी सख्त होती हैं, और जितना कोई नरम होता है उतनी उसकी मुश्किल भी थोड़ी होती है। हुसैन इब्ने अली बड़े सख्त थे ना दीन में, जानदार थे ना दीन के मामले में, अल्लाह ने मुश्किल डाली। इमाम अली मकाम की बारी आई, बड़ी मिन्नत की हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, रो के कहा हुसैन ना जाओ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं अब मेरी ड्यूटी लगी है तो जाना तो मैंने है ना, जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सारी मुशक्क़त को देखा। घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है,
گھر چھوڑنا. وہ جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ، جہاں وقت گزارا ہوتا ہے، کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہے. خواب بھی کبھی آئے نا تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے. لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے. ہم نا قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں. آپ تاریخ پڑھے نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے. اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا. بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا؟ اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا. مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا. فرمایا نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ کسی کی نسل کہلانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں. حضرت نوح نے مشقت دیکھی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی. کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے. اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا. فلما بلغا ماہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا. ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے، میرا پتر جوان ہو گیا ہے. جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو نا ذبح. تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر. جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی. وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری. ادھر آ جائیں نا، جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے. 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے. دکھ قبول محمد بخشا، بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے. آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد. جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، پیار پورا. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں. پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائیں، کبھی کنویں میں جائیں. کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکے تو بچا لیں، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکیں، پھر کبھی یہاں بکیں، کبھی مصر کے بازار میں بکیں. او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں. آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا وہ آزمائشوں والا نہ بولو وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. امام حسین کی باری آئی، وطن چھوڑنا ہے حسین کو. امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا، حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا. دور کھڑے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے، بچے ساتھ، ڈٹنا پڑا، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں. یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا، لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو، اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے،
امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو، اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو۔ یہ جو لوگ سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نہ۔ وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین۔ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین۔ کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان۔ اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں خطبہ دینا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔ پورے وثوق سے اتمام حجت کیا، اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی، جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے، پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے؟ علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا ولولہ نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا باغ پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے۔ ذرا مل کے جاؤ، ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ، ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ۔ ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں، وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں۔ اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واز کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا، تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جوامردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا، تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا
یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، لہٰذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ہم کہہ رہے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین۔ اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کریں، یہ ہمت، جذبہ، اور بالخصوص ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ رو کے نہ جیو، اس طرح جیو جس طرح حسین ابن علی کی بہن نے جی کے دکھایا۔ دربار یزید میں جناب زینب نے جب خطبہ پڑھا نا، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، انہیں کہو کہ ذرا تھوڑا باہمت وقت گزاریں، باہمت، کہیں نہیں ڈگمگائی میرے امام کی بہن، کہیں کمزور نہیں پڑی، طاقت، ہمت، اور انہوں نے بتلایا ہے کہ رو کے وقت نہیں گزرتا، وقت تو چھا کے گزارنا چاہیے۔ مشکلات کے سامنے میرے حضرت صاحب کا ایک شعر ہے، فرمایا کرتے تھے تجھے کیا ڈر ہو اے اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور، مشکلوں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے۔ وہ تو مشکل کو مشکل میں ڈال دیں گے جن کو ہم نے مانا ہوا ہے، مشکل کو مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔